क्या पोजीशन है और क्या तैयारियां मुकम्मल कर ली है और कौन कौन आपके साथ आ रहा है इस जर्नी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज की इस दौरे के बारे में बता दूंगा। ये मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का इनिशिएटिव था। BRT सर्विस ये पेशावर की आवाम के लिए जो है एक तोहफा था, और आज जो है क्योंकि ये इनिशिएटिव मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए था, और मैं भी जो है इसी क्लास से हूँ, तो मैं चाह रहा था कि मैं अपनी आवाम से डायरेक्टली मिलूँ और उनसे जो है इसमें जो कमी बेशियाँ हैं उनका पूछूँ। तो आज मुझे पता चला कि सर्विस तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन इसमें रश बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी के लिए हम 50 बसेस जो हैं वो ऑलरेडी मंगवा चुके हैं, और 50 की जो है मजीद समरी इंशाल्लाह आएगी। तो इसको हम बसेस भी बढ़ा रहे हैं और डिफरेंट रूट्स जो शामिल नहीं है वो भी शामिल कर रहे हैं। और आज मैं यहाँ से ये ऐलान भी करता हूँ कि हमारा जो जमरूद TD बाजार है उस तक भी जो है इसको एक्सपेंड करेंगे, और उस दूसरी तरफ जो है बड़ा बाजार तक भी इसको एक्सपेंड करेंगे इंशाल्लाह ताला। सर रेलवे मंसूबा था पेशावर 410 सवाबी सबको मिलाना था, लेकिन वो मंसूबा बंद है, क्या कहेंगे आप उस पर? क्या काम उस पर भी जो काम है उसका मैंने CS साहब को और हमारी PND डिपार्टमेंट को बोल दिया है। हमारा दूसरा ट्रैक था जो तुरखम की तरफ जाता है, उसका भी मैंने बोल दिया है। चूंकि रेलवे फेडरल डिपार्टमेंट है तो उसमें कुछ पेचीदगियां हैं, तो इंशाल्लाह ताला पूरी तमाम काम के बाद, कार्रवाई के बाद जो है मैं अपने लोगों को आगाह करूंगा इंशाल्लाह। तरमीम पर क्या कहेंगे? आजकल बहुत गर्म है बहस। देखिए जी, जब से पाकिस्तान बना है आज तक कभी भी किसी जर्नेल को सजा नहीं हुई, और अगर फर्ज करें सजा सुनाई गई है तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और अगर मैं ये कहूँ कि 27वीं आईनी तरमीम के जरिए जो है वो आइन को रौंद डाला गया है, जमहूरियत को रौंद डाला गया है, तो ये तरमीम जो है 17 सीटों वालों ने पास की है। तो इस आइन को जो है ना हम जमहूरी कह सकते हैं और ना आइनी कह सकते हैं। और आइन जो है पहले से कुछ ताकतवर लोगों ने जो है जमीन पर फेंक दिया था और पैरों तले रौंद दिया था, क्योंकि इससे पहले भी जो है ना इंसाफ था, ना आइन और कानून की बालादस्ती थी, और ना ही जो है अदालतें आज़ाद थी, वो मफलूज कर चुके थे। तो बहरहाल इससे पहले जितने भी ताकतवर लोग आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के साथ, आइन के साथ, अदालतों के साथ, हमारे मीडिया के साथ जो जुल्म किया है, तो मेरे ख्याल में किसी को 27वीं आईनी तरमीम या किसी तरमीम की जरूरत नहीं पड़ी। तो ताकतवर होता है, उसके लिए तरमीम की जरूरत नहीं होती। और 27वीं आईनी तरमीम मुझे लगता है कि ये किसी और चीज के लिए लाया गया है, और शायद इसमें जो है किसी को फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। वज़ीर साहब ये बताइएगा, सबर हो गया होगा सवाल। वज़ीर साहब ये बताइएगा कि आपको और आपके पूरे कबीले को मुख्तलिफ तौर तरीके से जो है वो जो है कोशिश की जा रही है, ब्लेम गेम का एक सिस्टम जो है वो शुरू हो चुका है मुख्तलिफ, आप खुद भी इससे वाकिफ होंगे, तो आप इस पे थोड़ा खुल के नहीं बोले कि ये कौन लोग हैं और जो कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हमें तो सब कुछ पता है। अच्छा, जिस तरह मैं बार बार कह चुका हूं कि जब से मेरा नाम मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है, तो कुछ लोग मुसलसल एक्टिव है, मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं। और हमारे जो कबायली आवाम है, ये पाकिस्तान की तारीख का मैं पहले वज़ीर आला हूँ जो कबायली इलाका जात से हूँ, तो मेरे ख्याल में ये उनकी तौहीन बार बार हो रही है। और मेरा लीडर मेरा कायद इमरान खान साहब कहता है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, तो वो मेरा मौक़िफ़ पहले भी था, आज भी है और इसके बाद भी होगा। लेकिन एक बंदे ने मुझसे वहां पर पूछा कि मिलिट्री ऑपरेशन को आप क्यों रोक रहे हैं, तो उसको मैंने जो है इसके कंसिक्वेंसेस का बताया कि यहाँ ये दर्द हम देख चुके हैं, इससे जो है हम गुजरे हैं। जब आप मिलिट्री ऑपरेशन अनाउंस करते हैं तो तमाम जो मजहबी अक़दार हैं, जो हमारे कबायली और पख्तूनी रिवायात हैं और इंसानी हमदर्दी है, उनको रौंद दिया जाता है। फिर जो है किसी में इंसानियत नहीं रहती। और जिस तरह मेरे अल्लाह का कानून है, ये डिवाइन लॉ है कि सजा और जजा होनी चाहिए। अगर आप सही काम करेंगे तो आपके लिए जन्नत है, आप बुरे काम करेंगे तो आपके लिए दोज़ख है। तो इंसान की फितरत जो है वो सजा और जजा से मुंसलिक है। तो जो मिलिट्री ऑपरेशन है इसमें सजा और जजा का कानून खत्म हो जाता है, तो फिर कुछ लोग जो है अपने आप को कानून से भी ऊपर समझते हैं और वो हैवान भी बन जाते हैं। बाकी जो हमारे 80,000 शहदा हुए हैं, जिसमें हमारी सिक्योरिटी
فورسز کی بھی شہداء ہیں, ہمارے سویلینز بھی شہید ہو چکے ہیں. آج بھی جو ہے ایک ڈرون اٹیک میں ہمارے 21 سویلینوں کی شہادت ہو رہی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ براڈر کنسیپٹ میں جو میرا موقف ہے کہ ملٹری آپریشن نہیں ہونی چاہیے اور بس کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے. یہاں خیبر پختونخوا کی حکومت کو, خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹیرین کو, خیبر پختونخوا کے عوام کو ہر اس فیصلے میں شامل کیا جائے جو خیبر پختونخوا اور اس کی عوام کے بارے میں ہو. اسی حوالے سے 12 نومبر کو بدھ کے دن جو ہے ہمارا تمام سیاسی پارٹیوں کا, سماجی شخصیات کا, ہمارے جو سابقہ پارلیمنٹیرین ہیں ان کا جرگہ ہونے جا رہا ہے جو امن و امان کی صورتحال پر ہے. انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مثبت نتائج آئیں گے اور اس دہشت گردی کے ناسور کا اور امن و امان کی صورتحال کا مستقل حل انشاءاللہ تعالی ڈھونڈا جائے گا انشاءاللہ. شکریہ. جرگے کی کیا پوزیشن ہے اور کیا تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور کون کون آپ کے ساتھ آ رہا ہے جرگے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کے اس دورے کے بارے میں بتا دوں گا. یہ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا انیشیٹو تھا. BRT سروس یہ پشاور کی عوام کے لیے جو ہے ایک تحفہ تھا اور آج جو ہے کیونکہ یہ انیشیٹو مڈل کلاس اور غریب لوگوں کے لیے تھا اور میں بھی جو ہے اسی کلاس سے ہوں تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی عوام سے ڈائریکٹلی ملوں اور ان سے جو ہے اس میں جو کمی بیشیاں ہیں ان کا پوچھوں. تو آج مجھے پتہ چلا کہ سروس تو الحمدللہ کافی بہترین ہے لیکن اس میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اسی کے لیے ہم 50 بسز جو ہیں وہ آلریڈی منگوا چکے ہیں اور 50 کی جو ہے مزید سمری انشاءاللہ آئے گی. تو اس کو ہم بسز بھی بڑھا رہے ہیں اور ڈیفرنٹ روٹس جو شامل نہیں ہیں وہ بھی شامل کر رہے ہیں. اور آج میں یہاں سے یہ اعلان بھی کرتا ہوں کہ ہمارا جو جمرود TD بازار ہے اس تک بھی جو ہے اس کو ایکسپینڈ کریں گے اور اس دوسری طرف جو ہے باڑا بازار تک بھی اس کو ایکسپینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. سر یہ سرکولر ریلوے منصوبہ تھا پشاور 410 سوابی سب کو ملانا تھا لیکن وہ منصوبہ بند ہے. کیا کہیں آپ اس پر کیا کام؟ اس پر بھی جو کام ہے اس کا میں نے CS صاحب کو اور ہماری PND ڈپارٹمنٹ کو بول دیا ہے. ہمارا دوسرا ٹریک تھا جو ترخم کی طرف جاتا ہے اس کا بھی میں نے بول دیا ہے. چونکہ ریلوے فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں تو انشاءاللہ تعالی پوری تمام کام کے بعد کارروائی کے بعد جو ہے میں اپنے لوگوں کو آگاہ کروں گا انشاءاللہ. ترمیم پر کیا کہیں گے؟ آج کل بہت گرم ہے بحث. دیکھیے جی, جب سے پاکستان بنا ہے آج تک کبھی بھی کسی جرنیل کو سزا نہیں ہے اور اگر فرض کریں سزا سنائی گئی ہے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اور اگر میں یہ کہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ آئین کو رونڈ ڈالا گیا ہے, جمہوریت کو رونڈ ڈالا گیا ہے, تو یہ ترمیم جو ہے 17 سیٹوں والوں نے پاس کی ہے. تو اس آئین کو جو ہے نہ ہم جمہوری کہہ سکتے ہیں اور نہ آئینی کہہ سکتے ہیں. اور آئین جو ہے پہلے سے کچھ طاقتور لوگوں نے جو ہے زمین پر پینگ دیا تھا اور پیروں تلے رون دیا تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے نہ انصاف تھا, نہ آئین اور قانون کی بالادستی تھی اور نہ ہی جو ہے عدالت آزاد تھی, وہ مفلوج کر چکے تھے. تو بہرحال اس سے پہلے جتنے بھی طاقتور لوگ آئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ, آئین کے ساتھ, عدالتوں کے ساتھ, ہمارے میڈیا کے ساتھ جو ظلم کیا ہے تو میرے خیال میں کسی کو 27ویں آئینی ترمیم یا کسی ترمیم کی ضرورت نہیں پڑی. تو طاقتور ہوتا ہے, اس کے لیے ترمیم کی ضرورت نہیں ہوتی. اور 27ویں آئینی ترمیم مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی اور چیز کے لیے لایا گیا ہے اور شاید اس میں جو ہے کسی کو فائدہ ہوگا اور کسی کو نقصان ہوگا. وزیر صاحب یہ بتائیے گا, صبر ہو گیا وزیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو اور آپ کے پورے قبیلے کو مختلف طور طریقے سے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. بلیم گیم کا ایک سسٹم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے مختلف, آپ خود بھی اس سے واقف ہوں گے, تو آپ اس پہ تھوڑا کھل کے نہیں بولے کہ یہ کون لوگ ہیں اور جو کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ ہمیں تو سب کچھ پتا ہے. اچھا, جس طرح میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جب سے میرا نام میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے تو کچھ لوگ مسلسل ایکٹیو ہے, میری کردار کشی کر رہے ہیں. اور ہمارے جو قبائلی عوام ہے, یہ پاکستان کی تاریخ کا میں پہلے وزیر اعلیٰ ہوں جو قبائلی علاقہ جات سے ہوں, تو میرے خیال میں یہ ان کی توہین بار بار ہو رہی ہے. اور میرا لیڈر میرا قائد عمران خان صاحب کہتا ہے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, تو وہ میرا موقف پہلے بھی تھا, آج بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہوگا. لیکن ایک بندے نے مجھ سے وہاں پر پوچھا
کہ ملٹری آپریشن کو آپ کیوں روک رہے ہیں، تو اس کو میں نے جو ہے اس کے کنسیکوینسز کا بتایا کہ یہاں یہ درد ہم دیکھ چکے ہیں، اس سے جو ہے ہم گزرے ہیں۔ جب آپ ملٹری آپریشن اناؤنس کرتے ہیں تو تمام جو مذہبی اقدار ہیں، جو ہماری قبائلی اور پختونی روایات ہیں اور انسانی ہمدردی ہے، ان کو رون دیا جاتا ہے، پھر جو ہے کسی میں انسانیت نہیں رہتی۔ اور جس طرح میرے اللہ کا قانون ہے، یہ ڈیوائن لا ہے کہ سزا اور جزا ہونی چاہیے۔ اگر آپ صحیح کام کریں گے تو آپ کے لیے جنت ہے، آپ برے کام کریں گے تو آپ کے لیے دوزخ ہے۔ تو انسان کی فطرت جو ہے وہ سزا اور جزا سے منسلک ہے۔ تو جو ملٹری آپریشن ہے اس میں سزا اور جزا کا قانون ختم ہو جاتا ہے، تو پھر کچھ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو قانون سے بھی اوپر سمجھتے ہیں اور وہ حیوان بھی بن جاتے ہیں۔ باقی جو ہمارے 80,000 شہداء ہوئے ہیں، جس میں ہماری سیکیورٹی فورسز کی بھی شہداء ہیں، ہمارے سویلینز بھی شہید ہو چکے ہیں، آج بھی جو ہے ایک ڈرون اٹیک میں ہمارے 21 سویلینوں کی شہادت ہو رہی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ براڈر کنسیپٹ میں جو میرا موقف ہے کہ ملٹری آپریشن نہیں ہونی چاہیے اور بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ یہاں خیبر پختونخوا کی حکومت کو، خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹرین کو، خیبر پختونخوا کے عوام کو ہر اس فیصلے میں شامل کیا جائے جو خیبر پختونخوا اور اس کی عوام کے بارے میں ہو۔ اسی حوالے سے 12 نومبر کو بدھ کے دن جو ہے ہمارا تمام سیاسی پارٹیوں کا، سماجی شخصیات کا، ہمارے جو سابقہ پارلیمنٹرین ہیں ان کا جرگہ ہونے جا رہا ہے، جو امن و امان کی صورتحال پر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مثبت نتائج آئیں گے اور اس دہشت گردی کے ناسور کا اور امن و امان کی صورتحال کا مستقل حل انشاءاللہ تعالیٰ ڈھونڈا جائے گا انشاءاللہ۔ شکریہ۔